السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور یہ ایک خوش نصیبی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیندار طبقے سے پیدا کیا یا دین پہ چلنے والوں میں سے بنایا۔ ہمارے ہی سامنے عیسائی ہیں، ہمارے ہی سامنے اور مذہب کے لوگ ہیں، تو اللہ نے اگر ہمارا چناؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے کیا تو یہ ہماری ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے صداقت ہے۔ تو اس حبیب کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے بھی درگزر فرمایا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، فجر اٹھیں۔ فجر بہت بڑی دولت ہے، اگر کسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اگر کوئی اس پر سبقت حاصل کر لیتا ہے تو یہ فجر جو ہے بہت ایک دولت ہے، خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دنیا میں انسان کو پیدا کر کے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نوازا ہے، بس یہ ہے کہ انسان خود اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، انسان خود سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس دنیا کی دوڑ میں انسان اس حرص میں، اس دولت کی حرص میں، اس مال کے نشے میں اللہ تعالیٰ انسان اس قدر گم ہے کہ اسے دین کا راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ تو یہ مال جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دولت جو ہے اسی دنیا میں رہ جائے گی، آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے آپ کے عمل کے، آپ کے دین کے، آپ کے اللہ کے، آپ کے رسول کے اطاعت کے، اور کچھ آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کوئی چیز آپ کی نہیں، میری میری کرتے کرتے اس دنیا میں کئی سارے لوگ بادشاہ خاکسر ہو گئے، کئی بادشاہ زمین کے نیچے دفن ہو گئے۔ تو سب کچھ سمجھتے ہوئے، سب کچھ جانتے ہوئے اگر انسان اتنا اپنی منمانی کرے تو یہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ مہربانی کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، اللہ سے اپنے کنیکشن اچھے کریں، اللہ سے اپنے تعلقات اچھے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور نعمت سے نوازا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان المبارک کے صورت میں۔ اس ماہ مبارک کی برکت کے مہینے میں، برکت والے مہینے میں اپنے اللہ کے آگے اپنی عاجزی کو پیش کریں، اپنی سچائی پیش کریں، سچ بولیں، خدا را سچ بولیں۔ سچ کا بول بالا ہے ہمیشہ۔ آپ تھوڑا سا اگر نقصان کھا بھی لیتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر آپ اس کو اپنے حق میں قبول کر لیں، تو مالک آپ کو بہت بہترین نوازشوں سے نوازنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پہ وقف کریں، اپنی اولادوں کو دین کے راستے پہ لگائیں، کوشش کریں۔ دعا تو کر سکتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ضد زور نہیں کر سکتے، تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک کرے، صالح کرے۔ اگر ہماری کوئی ایک بھی نیکی اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے تو رب العالمین اپنے رحمت سے ہماری اولادوں کو نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح کرے، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کا پابند بنائے، ان کو حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جناب سے ان کے مال میں برکت عطا فرمائے کہ یہ اپنے اللہ کے حضور جا کے پیش ہوں، مکے کی حاضری دیں، مدینے کی حاضری دیں، اور ہمیشہ اپنی اولادوں کے لیے نیک بننے کی دعا کیا کیجیے، اور اپنے لیے بھی استغفار کی اہتمام کریں، استغفار کرنے کا، اللہ کے حضور معافی طلب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں ہی آپ بولیں، اللہ تو ہر کسی کی زبان کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، سنتا ہے۔ آپ بس اپنا انداز ایسا بنائیں، اپنے خالق سے بات کرنے کا کنیکشن ایسا رکھیں کہ اس کو آپ کی بس سچائی دکھائیں، آپ اپنی کہ آپ اس کے حضور کتنے سچے ہیں۔ جو بھی تھوڑی بہت عبادتیں کرتے ہیں وہ بھلا سچائی سے کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت اس کا آپ کو اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جب اس کا بندہ اسے پکارتا ہے، یا رحمان کہہ کے پکارتا ہے، یا رحیم کہہ کے پکارتا ہے، یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے، یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا ہے، یا ذوالجلال والاکرام کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ تو انداز ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی سہولتیں رکھی ہیں کہ وہ کسی بھی انداز سے رب کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار سنتا ہے، اور مالک و خالق اس کو ہر نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آپ کے لیے ایک جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے طریقے سے آپ کے آگے پیش کیا ہے، تو آپ ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان آیات سے، ان دعاؤں سے، ان کی برکتیں حاصل آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کا ورد رکھتے ہیں۔ تو خدا کے آگے پیش ہو جائیں، خدا را
اپنے اللہ کو اپنی حاضری بتائیں، دکھائیں اس کو کہ آپ ٹوٹ کے پھوٹ کے گر کے بکھر کے اس کے حضور پیش ہو گئے ہیں، تو اللہ دیکھیں آپ کو کیسا نوازتا ہے، آپ کو کیسا سنبھالتا ہے۔ وہ خالق آپ کے اپنے گناہ گار بندوں کی پکار پر بھی لبیک کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ جب میرا گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے، جب کسی نے پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ کو کوئی نیک بندہ پکارتا ہے، آپ کا کوئی نیک بندہ آپ کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے آپ کو، تو آپ اس کی پکار پہ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میرا نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ایک مرتبہ لبیک، اور جب میرا گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو 3 بار لبیک کہتا ہوں۔ جب میرا گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے، میں پھر سے ریپیٹ کروں، جب میرا گناہ گار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ ہاں میرے بندے بول، میرے بندے میرے حضور پیش ہو، جی میرے بندے آپ مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں اور ان کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو نیک کے لیے 1 مرتبہ، اور جو بد لوگ ہیں ان کی جن کے گناہ گار ہیں، ہم تو سبھی گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان گناہ گاروں کی بھی صدا کو سنتا ہے اور ان کی بھی بات سنتا ہے، ان کی بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنا غفور الرحیم ہے تو آپ کیوں ظالم بنتے ہیں؟ آپ اپنے حق میں کیوں ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر؟ خدا کے واسطے خدا کے آگے پیش ہو جائے، اللہ کو اپنا رازدار بنائیں، اللہ کو اپنا ساتھی بنائیں، اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضروریات کو اپنے جناب سے پورا کرے گا۔ نہ پھیلائیں کسی کے آگے ہاتھ، وہ خالق بیٹھا ہے آپ کو دینے کے لیے، وہ کس بھی طریقے سے دے گا وہ اس کا کام ہے، لیکن اپنا کنیکشن اللہ سے اچھا بنائیں، نا اپنا ساتھ اس کے ساتھ اچھا رکھیں، سچا رکھیں، سچائی پیش کریں اپنی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کے ساتھ کا ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں مانگے گا، اپنے دوست احباب کے لیے جو ناراض ہیں ان کو منا لیں۔ خدا را کچھ پتہ نہیں زندگی کا اگلے پہر، ہم زندہ ہوں نہ ہوں، ہمارا اگلا پہر ہمارے ساتھ وہ لوگ ہوں یا نہ ہوں، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو ہر جان کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ تو ہمیشہ اپنوں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب کو جو روٹھ گئے ہیں ان سب کو منائیں اور اپنا ان کے ساتھ معاملات اچھا کریں۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو بہت اچھا اجر دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سب کو رمضان المبارک مبارک ہو۔